بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال کسی تبصرے کی محتاج نہیں۔ اس وقت ہر آدمی کی نظریں ٹیلی ویژن سکرین پر ہیں یا موبائل سکرینوں پر ہیں، اور یہ وہ منتظر ہے اس بات کا کہ آنے والے چند گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ آنے والے چند گھنٹوں میں جو بھی ہونے والا ہے اس کا ملک پر کوئی مثبت اثر پڑتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جس ہیجان اور سنسنی خیزی کی کیفیت میں اس وقت پورا ملک پھنسا ہوا ہے، اس سے نکلنے کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ آج پاکستان کے سیاستدانوں کے سوچنے کی بات ہے، اور اسی موضوع پر آج کا ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب راجہ یاسر ہمایوں صاحب۔ راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ہائر ایجوکیشن کے منسٹر رہے ہیں اور اب ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے۔ بڑے پڑھے لکھے سیاستدان ہیں پاکستان کے، پاکستانی سماج پر ان کی گہری نظر ہے۔ آج ان سے ان تمام سوالات کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے جو میرے جیسے لے مین کے ذہنوں میں اس وقت اٹھ رہے ہیں۔ راجہ صاحب ویلکم، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ملتان کے جلسے میں کہ تحریک انصاف کے قائد جو ہیں وہ لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے، لیکن ڈیٹ نہیں اناؤنس کی۔ انہوں نے ایک اندازہ سا دے دیا ہے کہ اس دوران ہوگا، کنفرم ڈیٹ کیوں نہیں ہوئی اناؤنس؟ میرا خیال ہے جی کچھ معاملات ہیں جو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں ابھی بیٹھ کے۔ کور کمیٹی کی میٹنگ کل بلائی ہے اور جو ان دنوں میں کسی بھی دن ہو سکتا ہے، تو ایگزیکٹ ڈیٹ میرا خیال ہے کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد۔ لیکن یہ تو کئی دن سے مسلسل بتایا جا رہا تھا کہ ملتان کے جلسے میں ایگزیکٹ ڈیٹ دیں گے اور پھر چلیں گے، تو اس سے ایک یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ کہیں کوئی بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں اور یہ شاید لانگ مارچ کو آگے پیچھے کرنا پڑے یا نہ ہی کرنا پڑے، ایسی کوئی باتیں چل رہی ہیں۔ دیکھیں، پارٹی تو لانگ مارچ کے لیے تیار ہے اور ہمارا ایک ہی سمپل سا مطالبہ ہے کہ الیکشن کال کیے جائیں، اس کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے، اور اس کے علاوہ تو کوئی کیا بات ہونی ہے۔ تو اس کی اگر کوئی موڈیلٹیز ہیں تو ظاہر ہے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں گورنمنٹ سمیت، اور اسٹیبلشمنٹ پارٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، انہوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو اگرچہ میرے پاس تو ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں بات ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ تو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نمبر ہی بلاک کر دیے ہیں اور کسی سے رابطہ نہیں۔ شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی کہا ہے خان صاحب نے کہ آپ نے بھی کسی کا فون نہیں سنا۔ ایگزیکٹلی انہوں نے یہی کہا۔ تو پھر اگر فون پہ رابطے ہی نہیں ہیں تو پھر فزیکل رابطے ہو رہے ہیں، مل کے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، ضروری تو نہیں کہ خان صاحب پارٹی میں صرف ایک واحد شخص تو نہیں ہے، پارٹی کی اور بھی سینئر لیڈرشپ ہے، سیکنڈ ٹیئر قیادت ہے۔ تو حکومت جو ہے وہ مختلف چیزوں پہ بات کرنا چاہ رہی ہے، کیا ریفارمز چاہتے ہیں، ڈیٹس کے، اور ایونچولی تو بات چیت ہوگی ایز لانگ ایز الیکشن کا مطالبہ مان لیتے ہیں۔ ابھی کیونکہ کوئی چیز سامنے نہیں آئی تو قبل از وقت ہے میں کوئی کامنٹ دوں۔ لیکن اگر ان کیس دونوں پہلو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اگر مطالبہ نہیں مانا جاتا آپ کا الیکشن کا اور پھر آپ لانگ مارچ پہ جاتے ہیں تو یہ کتنا تیار ہیں آپ کہ لانگ مارچ آپ کریں گے، اسلام آباد پہنچیں گے اور یہ اناؤنس ہو جائے گا، یا ماضی کی طرح ایک لمبا دھرنا دینا پڑے گا، اگرچہ اس دھرنے میں بھی حکومت تو نہیں گرا سکے تھے؟ دیکھیں، اس وقت کی اور آج کی سچویشن میں بہت زیادہ فرق ہے۔ میں اس وقت بھی اس کے انوالو تھا اس میں، اور ایک ہمیں لوگوں کو کنونس کر رہے تھے، ایک سٹیج بالکل اور تھی۔ اب لوگوں کی اویئرنیس کی بھی سٹیج، بہت سال گزر چکے ہیں، لوگ بڑا کینلی انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں، نہ صرف سیاست میں، انٹرنیشنل سیاست میں، کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا اوور یوز یا اوور ڈوز بھی اس کی ذمہ دار ہے، لیکن یہ اب دنیا کی سیاست ایسے ہی ہے۔ اور لوگ جو ہیں وہ سیاستدانوں سے اب آگے نکل چکے ہیں، اب ان کو ہمیں جا کے کسی کارنر میٹنگ میں تقریر نہیں کرنی پڑتی، ان کو ایشوز پہلے ہی پتہ ہوتے ہیں یا انہوں نے مائنڈ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس وقت قوم جو ہے وہ ایک مائنڈ بنا چکی ہے کہ انہوں نے جس پاکستان میں وہ رہنا چاہتے ہیں اس کو آزاد اور خود مختار پاکستان ہونا چاہیے، یہ مائنڈ سیٹ لوگوں نے بنایا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے قربانیاں بھی پھر دینی پڑیں گی اس اور قوم کو، اگر قوم نے یہ مائنڈ سیٹ رکھنا ہے۔ راجہ صاحب، یہ جو بچے جن کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ قوم کہہ رہے ہیں، یہ اس وقت آپ کو نہیں کہہ رہی تھی جب آپ IMF کے پاس جا رہے تھے اور اتنی کڑی شرائط پہ سمجھوتے کر رہے تھے، معاہدے کر رہے تھے؟ بالکل، دیکھیں میں بتاتا ہوں، اس وقت یہ بچوں کا خیال نہیں؟ بالکل تھا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب IMF کے پاس جانا جو ہے وہ ایک مجبوری بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور ہم قطعاً جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ نے اس IMF کے چنگل سے اگر ایوولوشنری طریقے سے نکلنا ہے تو پھر آپ کو ایک طریقہ کار وضع کرنا پڑے گا، آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، پولیٹیکل کیپٹل کا لاس کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، عمران خان صاحب انتہائی اس وقت پاپولیرٹی کے عروج پہ تھے، تو فیصلہ یہ کیا کہ مشکل فیصلے کر لیتے ہیں اس وقت، اس سے پاپولیرٹی تو کم ہوگی، اور ہوئی یہ جب سٹارٹ میں حکومت آئی، جب حکومت آئی، جب ہمیں مجبوراً جانا پڑا IMF کے پاس، تو یہ سوچ کے ہم گئے تھے کہ اس کا ہمیں نقصان ہوگا۔ اس کے بعد جب پاپولیرٹی ذرا کم ہوئی یا سسٹین ہوئی، اس وقت بھی آپ IMF کے پاس گئے۔ یہ جو تازہ معاہدہ ہوا ہے
نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ہی معاہدہ ہوا ہے, اس کی کنٹینیویشن ہے, اور وہ ہم اس پروگرام سے ایونچولی قوم کو نکالنا چاہ رہے تھے, اور اس کے ہم بالکل وی ور آن ٹریک. اگر یہ ایک اسٹیبلٹی رہتی گورنمنٹ میں اور تو یہ ڈیفینیٹلی ایک پوائنٹ پہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل جاتے. تو آبویسلی جب آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے, آئی ایم ایف سے نکلنا چاہتے ہیں, تو آپ کو قوم کو بھی تھوڑی بہت قربانی دینی پڑے گی. آپ اچانک تو گئے نہیں آئی ایم ایف کے پاس, اٹس ایک لمبا پروسیس ہے, ایک کہہ لیں ڈیکیڈز کی غلطیاں ہیں, جس کے نتیجے میں آئی ایم ایف آپ کو قرضہ اس لیے دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ ڈیفالٹ کریں, اور آپ کو بیسیکلی اس کے پیسے مر جائیں اور ان کو جو پیسے آپ نے موڑنے ہیں ان کی کڑی شرائط ماننی پڑیں گی, آپ کو اپنا لائف سٹائل پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو ایسے ایک یہ بھی بالکل تاثر غلط ہے کہ جی آئی ایم ایف کوئی بڑا ظلم کر رہا ہے. آبویسلی انہوں نے آپ کو قرضہ دیا ہوا ہے, انہوں نے اپنا قرضہ واپس لینا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا ظلم کی فکر ہے تو آپ جائیں ہی نا, آپ لیں ہی نا. ہاں ایگزیکٹلی لینا, اور آپ اپنی قوم کو یہ سمجھائیں کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل لو کرنا پڑے گا, جو کہ ہر ایک کا لائف سٹائل اوپر گیا. آپ چاہے امیر لوگوں کا تو بہت ہی اوپر چلا گیا, لیکن آپ گزشتہ 30-40 سالوں میں دیکھیں تو مڈل کلاس کا بھی, ایون لوور مڈل کلاس کا بھی, سوائے آپ بہت غریب طبقہ جو کہ واقعی ہمیشہ سے پس رہا ہے, اس کو چھوڑ دیں تو اوور آل آپ کی جو ملک کی گروتھ کے ساتھ لوگوں کا لائف سٹائل اوپر چلا گیا. اور آپ کو جب تھوڑی سی اس پہ پنچ آئے گی, قربانی دینی پڑے گی, تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ. جس طرح آج کل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو پوری قوم چیخ رہی ہے, حالانکہ سب جانتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے کوئی ڈیمز نہیں بنائے. آپ کی جو ڈیمز بناتے تو بجلی سستی بنتی. ایوب خان کے دور کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنا, تو آپ امپورٹ ہے نا, آپ کا امپورٹ بل اتنا بڑھ گیا ہے. آپ پیٹرول خریدتے ہیں جو باہر سے آتا ہے, پیٹرول کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس اوپر ہے, اوپر سے ڈالر اوپر چلا گیا ہے. تو مہنگا پیٹرول خرید کے آپ بجلی بنا کے اور پھر 5-5 10-10 اے سی لگائیں گے ایک گھر میں, جو تھوڑے آپ کے ایک زمانے میں جن لوگوں کے گھروں میں ایک اے سی ہوتا تھا ان کے گھروں میں 10 اے سی ہو گئے ہیں. سینٹرل اے سی جن کے گھر میں نہیں ہوتے تھے ان میں ایک ہو گیا ہے. جو پیدل تھے وہ موٹر بائک پہ آ گئے ہیں. تو ہر چیز میں پیٹرول لگ رہا ہے, وچ از امپورٹنٹ. اچھا راجہ صاحب, آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اور آپ جیسے صاحب علم لوگ, یہ پی ٹی آئی نے یا تحریک انصاف کے قائد نے یہ ایک تھیوری پیش کی جب ان کو حکومت سے, ان کی حکومت فارغ ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ میری حکومت امریکہ کے کہنے پہ فارغ کی گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ فارغ کی گئی. یہ نیریٹو لے کے آپ نکلے. آپ جیسے لوگ واقعی سنجیدگی سے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے نکالا یا امریکہ نے نکالا, یا یہ ایسی ایک پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن ہے جس کا آپ کو رزلٹ مل رہا ہے؟ دیکھیں جو امریکنز ہیں نا, وہ آبویسلی جب سے پاکستان بنا ہے تو پاکستان کو ایک, اس کو کہتے ہیں نیو کلونیلزم, ایک پاکستان, اور اس پہ بڑی رائٹنگ, کوئی ہم نے تھیوری ابھی نہیں نکال دی. ایک بڑا مشہور رائٹر ہے ایمینوئل والسٹرین, اس نے ایک ورلڈ سسٹمز تھیوری پیش کی تھی, جس میں اس نے کہا تھا کہ جب امپیریلزم ختم ہوا نا, تو اس کے بعد جو ویسٹرن پاورز ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کے ذریعے, ورلڈ بینک کے ذریعے اور مختلف اور طریقوں سے, جنگوں کے ذریعے, تھرڈ ورلڈ کے ملکوں کو ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے مزاروں کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو پاکستان تقریباً ایسے ہی ٹریٹ ہو رہا ہے. اور جب آپ اس موڈ سے نکلنے کی, جس نے کوشش کی, جب بھی کی پاکستان کے کسی لیڈر نے, تو اس کو فیس کرنا پڑا, اور پھر اس کے پرابلمز بھی اس کے لیے آئے. ذوالفقار علی بھٹو سے آپ اگر سٹارٹ کریں تو وہ شاید ایک پہلے لیڈر تھے جنہوں نے ایک آنکھ دکھانے کی کوشش کی امریکنز کو, اور اپنی پالیسی انڈیپینڈنٹ کرنے کی کوشش کی. روس کی طرف دیکھنا شروع کیا, چین کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ اپنے ارد گرد کے پاورز کو. تو ان کو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ تاریخ کیسا ہے, کیا کیا گیا. ایک بہت ساری کنسپیرسی تھیریز ہیں, لیکن کسنجر صاحب نے جو بات کی, ہنری کسنجر نے, وہ بھی آن ریکارڈ ہے. اس کے بعد افغان وار جو بعد میں شروع ہوئی اور اس میں جو پاکستان کا رول رہا, تو بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ کنٹینیوڈ رہا پروسیس. جی ناظرین, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ پروگرام جاری ہے, میرے ساتھ رہیے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں راجہ یاسر ہمایوں صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. خان صاحب نے ایسا کیا کارنامہ کیا کہ امریکہ ان کے خلاف ہو گیا؟ بھٹو صاحب کی تو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے تو اٹامک بم بنایا, اور اس کے بعد پھر وہ اسلامک بلاک بنایا انہوں نے, اور پھر اس کے بعد ہنری کسنجر کی دھمکی بھی آن ریکارڈ ہے. عمران خان صاحب نے کون سا بم بنایا؟ ہاں, یہ بڑا, دس از اے ویری گڈ کویسچن, کہ بم تو خیر آلریڈی بن چکا ہے, اور اللہ کے فضل سے جو ہے وہ ابھی تک اس کو چھیڑ بھی کوئی نہیں. اور ظاہر ہے اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں کہ ابھی تک وہ انٹیکٹ ہے. لیکن عمران خان نے جو اوپنلی جا کے یونائٹڈ نیشنز میں پہلی تقریر کی نا, تو وہ تقریر ہی واز انف. نظر آ رہا تھا کہ ایک ایسا بندہ بول رہا ہے جو دباؤ میں نہیں آئے گا. عمران خان صاحب کو کچھ چینل سے یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنی تقریر کی ٹون جو ہے اس کو لو رکھنا ہے, کچھ باتیں ہیں جو نہیں کرنی. اسرائیل اور
مختلف چینل سے جو کہ میں شاید اس وقت اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کہہ لیں کہ جو ویسٹرن لابیز کے پریشر تھے وہ پریشر گروپس تھے، اور انہوں اسی نے ایک پریشر پیغام میں آ کنوے کے کیا۔ خان صاحب پھر وہ یہ سعودیہ کے ساتھ جو ناراضگی ہوئی ترکی اور ملیشیا، پرابلم کیا ہے کہ آپ کا ادھر اس کانفرنس میں نہیں گئے، اسی پریشر میں ایگزیکٹلی دیکھیں، آپ نے جب ملک کے معاملات چلانے ہوتے ہیں آپ پھنسے ہوئے ہیں ایک سسٹم کے اندر، جو ویسٹرن لابی ہے اس کے ساتھ آپ الائڈ ہیں گزشتہ 70 سال سے، اور وہ آپ کو اس کی وجہ سے ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں۔ اب آپ نے اس میں سے نکلنا ہے تو اس کے لیے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم مختلف آپ کو چیزیں کرنی پڑیں گی، اور یہ گرے ایریاز میں آپ ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ان سے دشمنی کر لیں۔ اگر آپ نے ایک ڈپینڈنٹ فارن پالیسی سے نکل کے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی پہ جانا ہے تو اس کے ریپریکشنز ہوں گے۔ آپ کتنے فوری طور پہ برداشت کر سکتے ہیں، کتنے نہیں کر سکتے، وہ آپ کو جمع تفریق کرنی پڑتی ہے۔ اب سعودی عربیہ کیونکہ ہمارا دوست بھی ہے لیکن وہ امریکن لابی میں سیدھی سی بات ہے بڑے عرصے سے ہے، اور ظاہر ہے سعودی عربیہ آپ کو مدد بھی کرتا ہے ہر مشکل وقت پہ۔ اب آپ نے اپنی پالیسی کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، سعودی عربیہ کو بھی اگنور کرنا ہے، ایک مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ اممیچورٹی نہیں شو ہوتی کہ آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، آپ کے دوست ممالک ویٹ کر رہے ہیں، آپ کا کانفرنس آپ کے کہنے پہ بلائی جا رہی ہے، پھر آپ پریشر میں آ جاتے ہیں؟ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ پریشر آئے گا؟ دیکھیں، آپ بیسیکلی کچھ چیزیں کرتے ہیں ازیومنگ کہ یہ اتنا ہوگا، اس کا کتنا ریئیکشن کس لیول پہ آئے گا، اور کتنی بات وہ ہضم کر جائیں گے، کتنی نہیں کریں گے، تو کچھ چیزیں آپ وے کرتے ہیں۔ بعض دفعہ مس کیلکولیشن بھی ہو جاتی ہے مس کیلکولیشن، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت خیال یہی تھا کہ ٹرکی اور ملیشیا کیونکہ دونوں اسلامک ملک ہیں تو اتنا بڑا ریئیکشن نہیں آئے گا اتنا اسٹرانگ جتنا کہ آ گیا۔ تو یہ بات ہے، یو آر رائٹ، کہ شاید اتنا ایکسپیکٹڈ نہیں تھا ریئیکشن جتنا آیا۔ اس کے بعد جو روس کے دورے پہ گئے پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے، اس وقت کے پرائم منسٹر نے، عمران خان صاحب نے، کہ مجھے دورہ روس کی سزا دی جا رہی ہے، یہ بھی تو یہ اسٹیبلش بات میں ہوگی کہ وہ پرائم منسٹر کا اپنا فیصلہ نہیں تھا اکیلا، وہ پوری کی پوری ریاست کا فیصلہ تھا۔ دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ روس کے ساتھ آپ بڑے عرصے سے تعلقات قائم کرنے کے ہم خواہش مند ہیں۔ مشرف صاحب سٹیل مل جو ہے وہ روس کو واپس کرنا چاہ رہے تھے، جو آپ کی پوری لائرز موومنٹ چلی جس میں افتخار چودھری کو آگے لگا کے وہ لگائی گئی، اس میں سارا پیسہ ویسٹرن لابی نے ڈالا تھا۔ یہ باتیں جو ہیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں کہ مشرف کے خلاف ایکچولی موو کون چلا رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں مشرف گورنمنٹ گئی، کیونکہ مشرف بھی نکلنا ہی انڈرسٹوڈ مجبوراً وہ اس امریکن وار میں، کیونکہ آل دو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں مشرف صاحب کو، لیکن اس وقت حالات یہ تھے کہ جب مشرف کی رجیم آئی تو آپ کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی تو تھی، کوئی ویپن نہیں تھا، اور آپ اس قابل نہیں تھے کہ کچھ بھی انڈیپینڈنٹلی فیصلے کر سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چائنیز انجینئر مروا دیے گئے، چائنا کے وزٹ، ہائی پروفائل وزٹ ڈیو تھا، واقعات ہوتے اور اس کی وجہ سے مشرف صاحب بڑے ڈسٹرب بھی تھے اور انڈر پریشر بھی تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ محب وطن ایک کمانڈو تھے اور ساری زندگی وہ کرتے، لیکن ان کو مجبوراً دیر واز نو آپشن کہ آپ امریکنز کا پلان تھا کہ مکمل طور پہ ڈسٹروائے کر دیا جائے پاکستان کو۔ تو انہوں نے بڑی، میرا خیال اپنی انہوں نے وہ برداشت کی، اپنے اوپر الزامات برداشت کیے، سارا کچھ برداشت کیا، اور اس کے باوجود ایک پالیسی بڑی ایسی رکھی کہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ بھی ہو جائے، اور اس وقت امریکہ فوری طور پہ کچھ کر بھی نہ سکے۔ اب آپ کو صرف جو پرابلم ہے آپ کے ملک کو، آپ کو ملیٹریلی اللہ کے فضل سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ایک دنیا کی ٹاپ آرمی آپ کے پاس ہے، ان کے پاس نیوکلیئر پاور ہیں وہ، اور سارا کچھ ہے، تو وہ تو آپ اسٹرانگ ہو چکے ہیں۔ آپ کو صرف ایک جو معاشی پرابلم ہے نا، وہ اسی پہ آپ بلیک میل ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے اگر قوم تیار ہو جائے نا کہ ہم نے جو مشکلات ہیں معاشی وہ برداشت کر لینی ہے اور کھڑے ہو جانا ہے، تو مے بی وی کین گیٹ آؤٹ آف دس، تو دیر از اے چانس، لیکن اس کے لیے قوم کو لیڈرشپ کے ساتھ ایک پیج پہ کھڑا ہونا ہوگا ایونچولی، جو بھی لیڈرشپ ہے۔ یہ جو دورہ روس تھا یہ تو پھر کامن فیصلہ ہی تھا نا، سب کا فیصلہ تھا، خان صاحب کا اکیلا تو نہیں۔ دیکھیں، انفارچونیٹلی ہوتا ہی ہے کہ جو سامنے ہوتا ہے نا، جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے، پھر اسی کو برداشت کرنا پڑتا ہے نا، تو ظاہر خان صاحب پرائم منسٹر تھے، فیصلہ تو چاہے ساروں کی مرضی سے ہی گئے ہوں گے، لیکن اس کا جو برانٹ ہے وہ تو انہوں نے برداشت کرنا۔ اچھا، اسی حوالے سے ایک ضمنی سوال کہ بلاول بھٹو نے باہر امریکہ میں بیٹھ کے خان صاحب کو ڈیفینڈ کیا اس معاملے میں، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے دورہ روس جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے مشورے سے اور ریاست کی پالیسی کے مطابق کیا، اس لیے ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ کیا اگر ایسا واقعہ بلاول بھٹو نے کیا ہوتا یا نواز شریف نے کیا ہوتا اور خان صاحب اسی طرح ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے؟ دیکھیں، نواز شریف تو خیر شاید کرتے ہی نہ، کیونکہ وہ جس لابی کے لیے کام کرتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ جو پیپلز پارٹی ہے اس کا تو ایک ٹریک ریکرڈ ہے، نیوکلیئر پروگرام ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا، میزائل پروگرام بی لے کے آئی، زرداری صاحب نے چائنا سے سی پیک سائن کیا، نواز شریف نے ایٹمی طاقت بنایا، خدا
نواز شریف جو یہ ڈیسیجن نون لیگ نہیں لے سکتی کہ پیٹرول مہنگا کرنا ہے، یعنی آپ کا خیال ہے ایٹمی طاقت انہوں نے بنا دی، وہ تو سارا تیار تھا، اور فوج نے، یہ تو ان کی تو ٹانگیں اس وقت بھی کانپے ٹانگ رہی تھی، تو زبردستی کرا لیا تھا ان سے فوج نے انہوں نے آبویسلی اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ انہوں نے کہا کرو، یہ تو کسی صورت میں ان کی کوشش تھی کہ کلنٹن سے کوئی ڈیل ہو جائے، اور کارگل وار میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا، جو کہ ایک بڑی میرا خیال ہے ویل پلانڈ آپریشن تھا، اور اب بعد میں چیزیں کہ آن ریکارڈ انڈین صحافیوں کے کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔ راجہ صاحب ایک بریک لے لیں اور بریک کے بعد یہ گفتگو کنٹینیو ہے، میرے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما راجہ یاسر ہمایوں صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور بات ہو رہی ہے پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات پر۔ راجہ صاحب، ایک تو یہ امریکہ کا نیریٹو آپ نے بلڈ کیا کہ امریکہ آپ کے خلاف ہو گیا اور آپ کی حکومت چلے گی، دوسرا آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ذمہ دار ہے۔ فواد چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب نہ ہوتے تو آج بھی ہماری حکومت ہوتی۔ خان صاحب نے خود بعد میں مختلف اوقات میں اس نیریٹو کی تصدیق کی، وہ پنچ کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور پھر کبھی کبھی تعریف بھی کر دیتے تھے، پیچھے بھی ہٹ جاتے تھے۔ اب سچویشن کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات دوبارہ نارمل ہو گئے ہیں، ہو رہے ہیں، یا اسی طرح ہی خراب ہے؟ دیکھیں، ایک ہماری جنرل بڑی مسکنسیپشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی ایک یونٹ کا یا ایک یونٹی کا نام ہے۔ جب یہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب فوج ہے؟ نہیں، فوج کے اندر یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی مختلف لابیز ہوتی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ٹھیک، اور ان کی سوچ فرق ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اینڈ میں جو یونٹی آف کمانڈ ہے اس کے تحت ہی جاتی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے یہ کہ اس سے زیادہ کبھی نہیں گئی، لیکن خیالات تو ہوتے ہیں لوگوں کے، سوچ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہمیشہ سے ہے یہ۔ اور مختلف ٹائمز پہ مختلف جو رجیم چینجز ہیں وہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، اور یہ ایک عام رواج ہے کہ جی وہ 93 کی بے نظیر کی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ نے ہٹا دی، یا 93 میں لے کے بھی اسٹیبلشمنٹ آئی تھی۔ حالانکہ جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ 93 میں جب بی بی کی گورنمنٹ آئی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی اور لابی لائی تھی، اور جو ہٹایا وہ اسٹیبلشمنٹ کی کسی اور لابی نے ہٹایا تھا۔ تو اور تھی تو اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں، درست ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ وہی آج اسٹیبلشمنٹ۔ خود سیاست نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا تھا نا، بی بی کی حکومت لانے کا یا ہٹانے کا کوئی سیاسی فیصلہ تو نہیں تھا۔ ایک بات تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نا دنیا کے ہر اسٹیبلشڈ ملک میں ہوتی ہے، اور جس ملک میں نہ ہونا اس کا حال پھر لیبیا جیسا یا شام جیسا یا جو آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں نا، جدھر کمزور تھی نا اسٹیبلشمنٹ، وہاں پہ پھر ان ملکوں کے اشر بھی ایسے ہو جاتے ہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں ابھی آپ کا کیا خیال ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو کس نے ہٹایا؟ بڑے عرصے بعد کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ جیت کے آیا تھا۔ یہ تو خان صاحب نے بڑی سیدھی سیدھی باتیں کی نا کہ نون لیگ کے لوگ ٹوٹ کے آنا چاہ رہے تھے، اگر اسٹیبلشمنٹ نے انہیں روک دیا، اگر وہ کہتے کہ آ جائیں تو وہ ہمارے ساتھ ہوتے، ہماری حکومت مضبوط ہوتی۔ یہ تو ساری باتیں خان صاحب تو بڑی کھل کے کہہ رہے ہیں۔ نہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ ہوں گے جو ایسے نہیں چاہتے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر آبویسلی کچھ لوگ دوسری لائن پہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ایسے بات ہے۔ اس کو اس سے زیادہ مزید ڈیٹیل میں میرا خیال ہے ڈسکس کرنا مناسب نہیں۔ اس کا یہ ساری صورتحال پہ وہی فیصلہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ اب بھی شیخ صاحب ان کو ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروا دیں، تو یہ پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے یا شیخ صاحب کا مطالبہ ہے ان سے کہ آپ الیکشن دیکھیں، کروا دیں؟ شیخ صاحب کا تو میں اسپوکس مین نہیں ہونا ہی، ہماری پارٹی نے ہمیں کہا ہے کہ وہ اپنے انہی سے پوچھیں جو وہ بات کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اور پی کیا ٹی کہنا آئی پھر چاہتے ہیں۔ کس سے مطالبہ کر رہی ہے کہ الیکشن کروا دیں؟ ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ حکومت کے ساتھ تو ڈائلاگ میں نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ تو آپ ملنا نہیں چاہتے، آپ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ ہاتھ نہیں ملانا ایک چاہتے۔ پوائنٹ پہ آئیں گے تو مجبور تو ہوں گے، بلکہ ہوئے ہوئے ہیں۔ اب کیا ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی تو رہ نہیں گئی، نہ پنجاب میں نہ اوپر، تو آبویسلی اگر آپ گھر بیٹھ جاتے تو شاید ابھی یہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا یہ بھی نہ کرتی۔ تو آپ کو فیصلے، الیکشن کمیشن جو فیصلہ کیا آپ کے پریشر پہ کیا؟ آبویسلی آپ ان کو، جب عوام کا پریشر ہمارے پہ نہیں، جب ان کو نظر آتا ہے کہ ہمیں صحیح فیصلے نہ کیے تو ریئیکشن آئے گا تو لوگ پریشرائز ہوتے ہیں۔ اچھا، ابھی نون لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ یہ پرفارم کریں، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں، ان کے اشارے بھی ادھر ہی ہیں کہ انہوں نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، تو یہ آپ کے پریشر پہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں؟ نہیں، ان کو تو انہوں نے ایسا ذرا کھل کے بتائیں لوگوں کو تاکہ ان سے غلطی ہو گئی ہے نون لیگ والوں سے، اور کی میرے ذاتی اوپینین یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی اے کے مقدمات تھے، شہباز شریف، ان کے پرسنل انٹرسٹ تھے۔ میرا خیال ہے میاں نواز شریف اور ان کا جو گروپ ہے نون لیگ میں لابی ہے، ان کو تو سوٹ نہیں کرتا تھا، اور وہ منع بھی یہی کر رہے تھے مریم صاحبہ یا بڑے میاں صاحب کہ نہ لیں گورنمنٹ، اور نون کو شاید یہی سوٹ کرتا تھا کہ وہ نہ لیتے، یہ اس کا حصہ نہ بنتے۔ لیکن ٹریپ شہباز شریف صاحب ہوئے ہیں، یا ان کو وزیر اعظم بننے کا شوق تھا بہت زیادہ، شاید ان کو لگا یہی موقع ہے بن جاؤ، اور دوسرا یہ پریشر تھا
تو اب خود ہی پھنسے ہیں, اب جس پہ مرضی بلیم کرتے رہے. نہیں, وہ پھنسے تو خود ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لالچ میں نہیں پھنسے ہم. یہ ان کا ایک موقف ہے کہ لالچ میں نہیں پھنسے, ہم تو ڈراوے میں آئے. کسی نے ڈرایا تھا ان کو کہ اگر آپ نے حکومت نہ لی تو آپ کا بہت برا حال ہوگا. یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ کوئی ڈر کی حکومت لے رہا ہے. یہ ڈر کے حکومت لی ہے. انٹرسٹنگ ہے, ان سے پوچھیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں. ایسے چلیے, اب یہ ساری سچویشن کا حل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ الیکشن. اچھا, الیکشن میں آپ جائیں گے تو اب تو لوگ آپ سے کارکردگی تو نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے یہ 3-4 سال مہنگائی کی, آپ نے جو جتنے سارے مسائل, یہ لوڈ شیڈنگ, یہ قرضے, یہ سب کچھ لوگ بھول گئے ہیں. یہ امریکہ والا آپ کا نیریٹو بائی کر لیا لوگوں نے. دیکھیں ایکچولی ایسے نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا, بہت زیادہ سوشل ویلفیئر کے. دیکھیں 3 چیزیں تھیں جو پی ٹی آئی نے جن پہ بات کی تھی, میں ان تینوں پہ بات کرتا ہوں کیونکہ میں تو پی ٹی آئی کا ایک نظریاتی کارکن ہوں. 3 چیزوں پہ میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. نمبر 1 کہ سوشل ڈیموکریسی کی خان صاحب بات کرتے تھے, جس کو بعد میں انہوں نے اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کو ایوالو کر لیا کانسیپٹ کو, بیچ میں اسلام کا بھی ٹینج لے آئے, لیکن لیفٹ آف سینٹر, پہلی چیز. دوسری چیز گڈ گورننس کی بات کرتے تھے. تیسری چیز کہ احتساب کی بات کرتے تھے کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے, احتساب. پہلا پوائنٹ آپ نے جو بتایا اس میں جو مذہب کو شامل کر لیا تو وہ تو سارا نظریے کی ایسی تیسی نہیں پھر گئی. نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں اس میں بالکل سنتھسس پاسبل ہے, کیونکہ جو پہلی دنیا کی تاریخ میں کوئی ویلفیئر اسٹیٹ بنی ہے تو وہ ریاست مدینہ ہی تھی. اور آپ کا جو ویسٹ میں سوشل ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے اس میں بہت ساری چیزیں اسلام سے لی گئی ہیں. آپ اور اسلام کیونکہ ایک بڑی یونیورسل سی فلسفی پیش کرتا ہے, اور جو کیپٹلزم کی روح ہے اس کے اسلام بالکل منافی ہے, کیونکہ اسلام جو ہے جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ, صدقے کا, خیرات کا, اپنی انکم کو, یہ سارا بیت المال کا کانسیپٹ, یہ سارا کچھ اسلامک اسٹیٹ سے ہی نکلا ہے, ایوالو ہو کے ویسٹ نے اس کو سوشل ڈیموکریسی کا شروع کر دیا. بڑا ٹاپک ہے اور اس پہ بڑی آپ کے ساتھ سیر اصل بحث ہو سکتی ہے, گفتگو ہو سکتی ہے, یہ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کریں گے. اب یہ بتائیں کہ اب یہ الیکشن سے آپ کو اگر آج ہو جاتے ہیں یا سال بعد ہوتے ہیں الیکشن, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہلے سے زیادہ اکثریت میں آئیں گے, سسٹین کریں گے یا نیچے جائیں گے؟ نہیں, ہم انشاءاللہ جی بہت بہتر ووٹ لے کے آئیں گے پہلے سے, بالکل, کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. یہ فائدہ آپ کو نون لیگ نے پہنچایا ہے حکومت لے کے؟ بیسیکلی تو جی 2 چیزیں ہیں. ایک تو لوگ تینوں کو دیکھیں, پنجاب کے ووٹر کی میں بات کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ہم ان ٹچ رہتے ہیں, کے پی کے اپنے ڈائنامکس ہیں, لیکن پنجاب میں جو تھوڑے سے آپ کہہ لیں کہ انلائٹنڈ لوگ تھے نا, وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا کرتے تھے, تو تھوڑا لیفٹ کی سیاست کو سمجھتے تھے, مسائل کو سمجھتے تھے. اس کے بعد نون لیگ جب ایوالو ہوئی تو کاروباری طبقہ نون لیگ کو سپورٹ کرتا, دکاندار اور رائٹ, کیونکہ ان کا پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں تھا, جلسے جلوسوں میں نہیں تھا, ووٹ نون لیگ کو دیتے, ان کو سمجھتے تھے کہ کاروبار کے لیے بہتر ہے نون لیگ. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ شروع ہوئی, اور اس میں جو نیریٹو پیپلز پارٹی نے بلڈ کیا وہ اینٹی نون, وہ تھا یہ کہ سیاست میں کرپشن کی جو معجد ہے وہ نون لیگ ہے, اور یہ بائی کیا. اور پھر پیپلز پارٹی کا جو دوسرا ووٹ بینک تھا, جو شہروں کے علاوہ جو گاؤں میں ووٹ بینک تھا, وہ زمیندار طبقہ پیپلز پارٹی کا پرو تھا. صحیح. اور وہ یہ بیسیکلی سیاست کو کاروبار بنانا اور یہ سارا جو نیریٹو ہے انہوں نے بائی کیا ہوا تھا. اور ایک اس پہ تو جب انہوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھی ہو گئی ہے, تو یہاں پہ پنجاب میں بالکل 2 دھڑے ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں. تو جو دوسرے دھڑے کے لوگ تھے جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے تھے, ان کو جب لگا کہ یہ تو ایک ہی پیج پہ آ گئے, پہلے بھی انہوں نے یہ کیا, تو وہ لوگ ایونچولی پی ٹی آئی میں آنا شروع ہوئے, جس میں میرا اپنا خاندان بھی شامل ہے. تو ہم لوگ پی ٹی آئی میں کیوں آئے تھے, کیونکہ اکثر لوگ جو ہمارے ووٹر بھی ہیں اور سپورٹر, وہ ایکچولی پہلے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے تھے, اور وہ ایونچولی پی ٹی آئی میں آ گئے. پھر ظاہر نئی جنریشن اس کے علاوہ ہے جو کہ نہیں تھی پہلے, تو یہ ایڈ اپ ہو کے یہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے. ابھی جب تھوڑی بہت جو کسر رہ گئی تھی نا, جو اس وقت مولانا فضل الرحمان, پیپلز پارٹی اور نون لیگ تینوں اکٹھے, تینوں چہرے نظر آئے, جن کے ووٹرز, جو نون لیگ کا ووٹر ہے وہ ایونچولی اس میں پیپلز پارٹی کے لیے اتنی ہیٹریڈ پائی جاتی تھی. اور وہ جب ایک پیج بنا تو بہت سارے لوگوں نے ری تھنک کرنا شروع کیا کہ یار یہ کیا ہے, یہ تو اپنے مفادات کی خاطر اس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں, اور یہ بڑی 3 پارٹیز ہیں نا, چھوٹی موٹی ہوتی تو اور بات تھی, بلکہ 2 بڑی ہیں. فضل الرحمان صاحب تو ظاہر ایک لمیٹڈ ووٹ بینک کو اپیل کرتے ہیں. جو ایک تو یہ بڑی بات ہوئی. دوسری چیز آبویسلی جو جس طریقے سے خان صاحب کی گورنمنٹ کی, لیکن اپیرنٹلی کوئی اتنا بڑا کرائسس نہیں تھا کہ جی ریجیم چینج کر دیا. یہ ڈرانا بھی نہیں چاہ رہے تھے حکومت نون لیگ والے, وہ تو مجھے نہیں پتا, وہ تو اب وہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈر کے کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں, لیکن اپیرنٹلی گورنمنٹ واز گوئنگ اوکے. ٹھیک ہے, مشکل حالات کے باوجود پاکستان کے حالات بہتر تھے. وقت ختم ہو رہا ہے. صرف بونڈے طریقے سے یہ گورنمنٹ ہٹائی گئی نا,
اس سے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے. صرف آخری کومنٹ کر دیں, خان صاحب نے ملتان کے جلسے میں جو زبان استعمال کی اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے, آپ کو وہ زبان اچھی لگی, بری لگی, کیا دیکھیں اگر آپ, میں تو بالکل پیورسٹ ہوں, میری بات کریں گے تو ہم تو پرانے وزادار ٹائپ لوگ ہیں اور کسی قسم کی اس طرح کی زبان پسند, بلکہ ایکشن پسند کرتے ہیں, کرنا ہو تو کسی کو مار دے بندہ, منہ سے نہ کچھ کہے. ہم لوگوں کی تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. لیکن جو کچھ پاکستان کی پالیٹکس میں ہو رہا ہے اور جو کچھ خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے ان کی پرسنل فیملی کے ساتھ, اس کے بعد اگر انہوں نے یہ کر دیا تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے جتنی بنائی جا لیڈر کے لیے جواز ہے کہ کوئی اسے گالی دے تو جواب میں 2 گالیاں دے. حالات واقعات ایسے بن گئے ہیں اس ملک کے, انفارچونیٹلی, although I may not like it, you may not like it, but this is what it is. حقیقت یہ ہے. جی ناظرین اجازت دیجیے, گفتگو آپ نے سنی, اللہ حافظ.